ہمارے یہاں معاشرے میں ظاہر معاشرے میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں یہ تو ہر کسی کو پتا ہے. اصلاح کرنے والے کوشش بھی کرتے ہیں، کچھ اصلاحات بھی ہوتی ہیں، لیکن بس چل رہا ہے اور زندگی کی گاڑی چل رہی ہے اور چل رہی ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے. انفاق فی سبیل اللہ قرآن کریم نے جس کی ترغیب دی، احادیث مبارکہ میں جس کے بارے میں بتلایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو باضابطے حکم دیا اور فضیلت بیان کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، سنا ادھر سے نکال دیا. تو ایسا کچھ ہے نہیں معاشرے میں، خرچ کرنے کا مزاج بالکل بھی نہیں ہے. الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. باقی ایک تو خرچ کرنے کا مزاج نہیں، اور جو کچھ لوگ خرچ بھی کرنے والے ہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہے، اور خرچ کرنے کے پیچھے ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی غصے کی بات ہے، غصے کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے. خرچ کرنے والے یہ سوچ کر کے خرچ کرتے ہیں کہ ہم آج دیں گے تو کل ہو کر کے وہ بھی ہمیں دے گا. کیا مطلب ہوگا؟ فلاں کے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور اس شادی میں ہم خرچ کریں گے، کچھ پیسے دے دیں گے، کھانے کا انتظام کر دیں گے، الماری خرید دیں گے، جہیز کے لیے فریج دے دیں گے، صوفے خرید دیں گے، تو تاکہ جب ہمارے یہاں گھر میں شادی ہوگی، ہمارے گھر میں ہماری بیٹی کی شادی ہوگی، ہماری بہن کی شادی ہوگی، تو وہ لوگ بھی خرچ کریں گے اور دیں گے. یہ مقصد. کوئی فائدہ اس کا نہیں. اس لیے کہ اعمال کا مدار نیت پہ ہے. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری تلاوت، ذکر و اذکار، ہر نیک عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. دکھاوے کے لیے نہیں ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، کوئی دوسری وجہ نہیں ہے، اپنا کوئی بھی دنیاوی فائدہ نہیں، جو کچھ فائدہ آخرت کے لیے. اگر دنیاوی فائدے میں سے کوئی بھی فائدہ آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے خرچ کیا، اس خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ایسے خرچ کرنے والوں کی مثال کتے جیسی ہے. کتے جیسی. یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، کہ ہدیہ دے کر کے واپس لے لینے والا، کچھ آپ دے رہے ہیں، دے کر کے واپس لے لیتے ہیں. ظاہر آپ نے جو خرچ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ پھر آپ واپس لے لیں گے، وہ آپ کو دے دے گا. تو ایسے شخص کی مثال کتے جیسی ہے جس نے قے کیا اور پھر دوبارہ چاٹ گیا. تو ظاہر ہے جو لوگ بھی اس طرح کے خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال آپ نے دیا، پھر وہ آپ نے واپس لے لیا. حدیث شریف میں کتنی بڑی قباحت بیان کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا ایسا کیسے ہوا؟ اگر آپ کو خرچ کرنا ہوتا، کوئی بھی یہ شخص کہے ہاں ہم نے تو اللہ کے لیے خرچ کیا. اچھا اللہ کے لیے خرچ کیا ہے تو آپ کے پڑوس میں تو غریب لڑکی بھی ہے جس کی شادی ہوئی، آپ نے کتنا دیا اس کی شادی میں، کتنا خرچ کیا؟ آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، پڑوس میں کتنے غریب گھرانے ہیں، کتنوں کی شادیاں ہوئی ہیں، آپ نے کیا خرچ کیا؟ طیب کتنے کی شادیاں ہونے والی ہیں، غریب لڑکیاں ہیں، غریب لڑکے ہیں. آپ کی نیت میں کیا ہے؟ کیا ارادہ کر رکھا ہے آپ نے؟ کیا دیں گے؟ کسی غریب لڑکی کی شادی میں آپ فریج دیں گے، الماری دیں گے، صوفے دیں گے، بیڈ دیں گے، کرسیاں دیں گے، پیسے خرچ کریں گے، کھانے کا انتظام کریں گے؟ نہ. اس لیے کہ وہ بیچارہ غریب آپ کو دے گا نہیں. جب آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی تو وہ غریب آپ کی بیٹی کی شادی میں نہیں دے گا، اس لیے آپ بھی نہیں دیں گے.
تو یہ اللہ کے لیے کہاں ہوا؟ آپ کا تو مقصد ہے. ہاں وہ جو امیر ہے وہ ضرور دے گا، وہ بھی آپ کے خیال میں. وہ جو آپ کا رشتہ دار ہے جس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے یا جس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، وہ آپ کو دے سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے خیال میں. ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی دے دے، اس لیے کہ حالات آتے ہیں انسان پہ. آپ نے جب دیا تو آپ کا تو مقصد یہ تھا کہ جب آپ کے یہاں شادی ہوگی وہ خرچ کرے گا، لیکن جب آپ کے گھر میں شادی کا وقت آیا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، ظاہر وہ آپ کو کہاں سے دے گا؟ تو وہ جو آپ کا خرچ کرنا ہوا چونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا اس لیے وہ برباد، تو آپ کا یہ لاس گیا. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری چیز جو آپ کو فری میں مل گئی وہ ہے گناہ، ریاکاری کا گناہ، دکھاوے کا گناہ، اللہ کے لیے نہ خرچ کرنے کا گناہ. اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا تو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی علام الغیوب ہے، غیبوں کا حال معلوم ہے. آپ کے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، آپ کی زبان پہ کیا ہے اور دماغ میں کیا چل رہا ہے لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم ہے. اور حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی پہلی روایت، پہلی حدیث جو بخاری شریف کی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. کوئی بھی آپ عمل کریں گے تو اس عمل کا ثواب منحصر ہے نیت پہ. جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کے لیے ہے، اچھی نیت ہے، ظاہر آپ کو ثواب ملے گا. دنیا کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے ہے، یا دنیاوی کوئی بھی مقصد ہے تو ظاہر ہے وہ تو آپ کو، آپ کا جو یہ عمل ہے آخرت میں آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. اور گناہ ہوگا وہ الٹا، دنیا میں آپ کا یہ پیسہ لاس ہوا یہ الٹا. تو اس لیے دکھاوے کا کوئی کام نہ کیجیے. خرچ کرنا ہے ضرور خرچ کیجیے. قرآن کریم میں بے شمار آیتوں میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، بے شمار احادیث مبارکہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. آپ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دیں گے اس کا بھی ثواب ہے. آپ اپنی امی کے منہ میں لقمہ دیں گے، امی کی خدمت کریں گے، ابو کی خدمت کریں گے، رشتہ داروں کی خدمت کریں گے، ماں باپ پہ خرچ کریں گے، بیوی بچوں پہ خرچ کریں گے، رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے. اب ظاہر اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے. اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا کیا مطلب؟ اللہ کو قرض دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا. اللہ کے بندے بے شمار ایسے ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، ان پہ آپ خرچ کیجئے تو یہ اللہ کو قرض دینا ہوا. اور جو شخص اللہ کو قرض دے گا اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی خوب بڑھا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے عطا کر دے گا، دے دے گا. اور بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب کوئی ایک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا کر کے ملتا ہے. اب آپ 1 روپے خرچ کریں گے 70 روپے کا ثواب، اور 70 روپے اللہ تعالیٰ دے دیں گے. ثواب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آخرت میں ثواب اور دنیا میں نہیں. آخرت کا ثواب تو آپ کے لیے بک ہو گیا، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نعم البدل عطا فرمائیں گے. نعم البدل کا مطلب 1 روپے کے بدلے 70 روپے، 1000 کے بدلے آپ جوڑتے جائیے. تو یہ جو عام مزاج ہو گیا ہے کہ ہم خرچ کریں گے تو پھر ہم کسی کو دیں گے تو دوسرا بھی ہمیں دے گا، تو یہ تو آپ کی ضرورت ہو گئی، آپ تو مسکین فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے آپ. ٹھیک ہے، تو اس امید میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مانگ لیجئے جا کر کے. تو دکھانے کو تو شیخی بگاڑتے ہیں لوگ، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے اگر نیک نیتی ہے آپ کی، اچھا مقصد ہے، تو آپ غریبوں پہ خرچ کیجئے، خرچ کیجئے غریبوں پہ. تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، عام طور پہ یہ چیزیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں. دکھاوے کی جو چیزیں ہوتی ہیں مردوں میں بھی ہیں، لیکن پرسنٹیج عورتوں میں یہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہم ایسا کر لیں گے، ایسا کر لیں گے تو ایسے دکھیں گے، ایسا کر لیں گے تو لوگ ایسا بولیں گے، ایسا کریں گے تو نام ہوگا، نمود. تو یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے. آپ کا لاس جائے گا اور گناہ کا گناہ ملے گا. اس لیے آپ خرچ کیجئے، خوب خرچ کیجئے، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیجئے. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں، روزانہ صبح صبح دعا ہوتی ہے. ایک دعا ہوتی ہے اور ایک بد دعا ہوتی ہے.
جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرنے والے ہیں، سخی ہیں، داتا ہیں، ان کے لیے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے. اور جو لوگ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، مکھی چوس ہیں، خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے بد دعا ہے. فرمایا اللہم اعط منفقا خلفا. یہ دعا ہے کہ اللہ جو لوگ آپ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کو آپ اور دیجئے اور دیجئے اور دیجئے، ان کے مال میں برکت دیجئے، صحت میں برکت دیجئے، مال و اولاد میں برکت دیجئے، رزق میں برکت دیجئے، خیر و برکت سے مالا مال کر دیجئے. دعا ہوتی ہے خرچ کرنے والوں کے لیے. اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بد دعا ہوتی ہے. روزانہ صبح صبح اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ یا رب جو لوگ مال کو روک روک کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے مال کو ہلاک و برباد کر دیجیے، خیر و برکت مٹا دیجیے، اس کو پریشان رکھیے، اس کی زندگی تباہ کر دیجیے. فرشتوں کی بد دعا ہے یہ، انسان کی کوئی بد دعا نہیں ہے، فرشتوں کی بد دعا ہے. اس لیے دعا کو حاصل کرنے کی فکر کیجیے اور بد دعا سے بچیے. خرچ کیجیے، خوب خرچ کیجیے، لیکن اللہ کے لیے خرچ کیجیے. رشتہ داروں پہ بھی خرچ کیجیے، لیکن جو ضرورت مند ہیں ان پہ پہلے خرچ کیجیے. اور یہ جو نام و نمود ہے اور فخر ہے کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، اس کو آپ بند کر دیجیے. چلیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.